کاش میرے پاس کچھ اختیارات ہوتے تو میں سیدھا کوریا پہنچ جاتی، جن کو اوپا سے ملتی، ڈھیر ساری کمچی رامین مزے مزے کے کیفے گھومتی، کبھی کس سے ملتی تو کبھی کسی کانسرٹ اٹینڈ کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ گالوں پر دھرے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ سامنے ہی فضا اور عزا بیٹھی اس کی باتیں بیزاری سے سن رہی تھی۔ جہاں محدثہ کو کورین ڈراموں کا جنون تھا، وہیں وہ دونوں اس کے اس جنون سے بیزار تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی دوستی باکمال تھی۔ پتہ ہے جب شروع میں کورین ڈرامہ اسٹارٹ کیا تو لگا یہ میرے پیکی شلجم تو دیکھو کیسے ایک جیسے ہی دکھتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے طور طریقے، ان کے مینرز، اب تو کوئی پاکستانی مرد آنکھوں کو جچتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیسے تمہیں وہ بغیر داڑھی مونچھوں کے اچھے لگتے ہیں، ہم تو کسی کلین شیپڈ بندے کو دیکھ لیں تو۔ فضا مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ تبھی زوال کسی فائل کا مطالعہ کرتے وہاں آیا، سرسری نگاہ سب پر ڈالی مگر اس پر نظر پڑتے چونکا۔ یہ کب آئی؟ دل ہی دل میں سوچا۔ پہلے سے بڑی لگ رہی تھی، کلی کھلتے کھلتے کسی کھلے اور مہکے گلاب سی لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی اسے احساس ہو گیا مگر پھر نظریں پھیر لی۔ فضا کی پرانی بات اسی پر ٹھک سے ذہن میں آئی، مسکراہٹ لبوں کو چھوتے چھوتے رہ گئی۔ وہ پھر فائل میں مگن وہاں سے جا رہا تھا اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اور ڈراؤنا لگ رہا ہے۔ کورین جنون سے پہلے زوال پراس کا کرش تھا، مگر اب اس کی ترجیحات بدل گئی تھیں۔ اسے یقین تھا کہیں نہ کہیں سے کوئی کورین لڑکا اس کے لیے آسمان سے ہی صحیح ٹپک ضرور جائے گا۔ وہ اپنی بہن کو چائے کا کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پچھلی دفعہ جب تم آئی تھی تو تم نے کہا تمہیں زوار لالا ٹائپ بندے پسند ہے۔ ایزا وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تو وہ بدک ہی گئی، ناک بھویں چڑھاتے وہاں سے اٹھی۔ ہاں میں تب ٹین ایجر تھی اور روپ دار چہرے مجھے اٹریکٹ کرتے تھے، مگر اب نہیں۔ مجھے سویٹ اور کیئرنگ بندے پسند ہیں، اور تمہارا بھائی کہیں سے بھی سویٹ نہیں۔ ہائے تک نہ کہا، آخر میں منہ بنا کر کہا۔ تمہیں تو عادت پتہ ہے ان کی، کسی سے فری نہیں ہوتے۔ اب وہ تینوں راہداری سے گزر کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں لیکن میں نے کب کہا فری ہوں، لیکن اتنی دور سے اتنے سال بعد۔ 2 سال محدثہ، فضا نے اسے یاد دلایا، جس پر اس نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ اب وہ اسی کی یعنی زوار کے کمرے کے پاس سے گزرے تھے۔ یہ نہیں ہوا کہ کزن کو سلام کر لیں، حال چال پوچھ لیں؟ اتنی سی بات سے کون سا ان کا رخ ختم ہو جاتا؟ وہ اس بات سے اکثر انجان تھی کہ اندر بیٹھا زوار اس کا یہ جملہ امن و ان سن چکا تھا اور باقاعدہ گردن گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ اور مجھے ان کی ایک اور بات بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھے کوک ہوتے ہیں، اور چائے کافی کے لیے اپنی بہنوں کو تو ہرگز نہیں کہتے۔ تم اپنے کورینز کے چکر میں ہمارے لالا کو تو مت گھسیٹو، وہاں انہیں کون سا پورے گھر کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، شروع سے خود کرتے ہیں۔ لڑکی اپنا خود کمائے، لڑکا اپنا خود، پھر کس منہ سے وہ اپنی عورتوں سے امید رکھیں؟ اب ہمارے باپ بھائی اپنے گھر کی عورتوں کو تحفظ دیتے ہیں، چھت دیتے ہیں، ان کا خرچ ناز نخرے اٹھاتے ہیں، بدلے میں 3 وقت کا کھانا جس کا راشن انہی کے ذمہ ہے۔ فضا جذباتی سی تقریر کر رہی تھی جب اپنے کمرے میں بیٹھے فراز جمالی اپنی بیٹی کی بات پر شفقت سے مسکرائے۔ اچھا، ہاں یہ بات تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اتنی جذباتی تو نہ ہو، پوری محترمہ بے نظیر بھٹو لگ رہی ہو، اوپر سے دوپٹہ بھی سبز اوڑھ رکھا ہے۔ وہ کہہ کر ہنسی تو ساتھ ایزا بھی کھلکھلائی تھی۔ فضا جھیپنے انداز میں اسے گھور کر رہ گئی۔ تم چائے بنا لو، میں سینڈوچ بناتی ہوں۔ پتہ ہے کورین ڈرامہ ہے اس میں۔ یار کورین کورین کورین، تمہیں آئے 2 دن ہیں اور 2 لاکھ دفعہ تم کورین لفظ بول چکی ہو۔ ایزا وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تو محدثہ نے منہ بنا لیا۔ جاؤ، نہیں کرتی باتیں، 2 دن میں ہی مجھ سے بیزار ہو گئی، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر خود سے بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیزار نہیں ہوئے، لیکن ہوئے ہیں بھائی، بیزار تو ہوئے ہیں، تم سے نہیں مگر تمہارے کورین جنون سے ہو گئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں میں یہاں سے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکل گئی۔ کیوں ناراض کر دیا اسے؟ ایزا کی فضا کو خفگی سے دیکھا۔ تو اور کیا کروں، اسے احساس تو ہو بھائی، جو اس کا جنون کسی کا خون پی رہا ہے۔ میرے تو کانوں سے خون نکل آتا مزید ایک لفظ کورین کا سنتی تو۔ خود ہی منانا، پتہ ہے تمہیں کتنی مشکل سے مانتی ہے۔ ہاں منا لوں گی، برگر پیزا سینڈوچ کا لالچ دوں گی اور وہ ایسے مانے گی۔ فضا نے چٹیاں بجاتے کہا اور چائے لے کر بھاگی۔ بھائی کے کمرے میں آئی، وہ کسی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ لالا آپ کی چائے۔ شکریہ چھوٹی ادی، پپو لوگ کب آئے؟ جمعے کو، وہ بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ملتا ہوں شام میں۔
لالا رات کو ہمیں شہر کی طرف کسی ریسٹورینٹ میں لے جائیں؟ وہ میز پر ہاتھ ٹکائے سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ ہاں محدثہ آئی ہے نا، تو اس کو گھما بھی لیں گے اور کھانا بھی کھا لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ فوراً مان گیا۔ اسے اپنی دونوں بہنیں بہت پیاری تھیں، ایک تو دونوں سادہ سی معصوم لڑکیاں تھیں، اوپر سے فرمائش بھی کبھی کبھی ہی کرتی تھی۔ زوار جمالی پوری کوشش کرتا کڑی سے کڑی مصروفیت کے باوجود اپنی بہنوں کی کوئی خواہش رد نہ کر سکے۔ وہ اس گھر کا سب سے بڑا سمجھدار اور کامیاب لڑکا تھا۔ فراز جمالی سفارت خانے میں کئی سال کام کر کے اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے، جبکہ وہ حال ہی میں اپنے کیریئر کا آغاز کیے سفارت خانے میں ہی تعینات تھا۔ فی الحال چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا۔ اس گھر میں فراز جمالی کے علاوہ فردوس جمالی کی رہائش بھی تھی، جو فراز جمالی کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک حارث جمالی ہائی کورٹ میں وکیل تھا، جبکہ چھوٹا فردان جمالی ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اور اسی سلسلے میں شہر ہوتا تھا۔ اس کے جاتے ہی کچھ دیر بعد زوار کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی رمیز صاحب، وہ بولا ہی تھا جب ایک دم سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ریپ چارجز؟ وہ ہرلا کر بولا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نام کیوں لیں گی مس مہرین؟ وہ سفید چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ جانے کیا کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کسی کو فون ملانے لگا۔ کافی دیر ادھر ادھر کال کرنے کے بعد آخر وہ ستا ہوا چہرہ لیے وہیں بیٹھ گیا۔ مان ہی نہیں رہی تم تو؟ تمہیں ایک تو ہم باہر کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں، تو کیا وہ تو میں خود بھی جا سکتی ہوں؟ وہ ناک چڑھاتی کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اچھا لگتا تھا، صاف رنگت پر تیکھے نین نقش۔ تو کیا بھائی، اور کیسے مانو گی؟ وہ دونوں ہی اب زج نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی ضدی تھی یہ لڑکی۔ میرے ساتھ رات کو مووی دیکھنی ہوگی، کورین مووی۔ اوف! کورین کی پھر شروع ہوتی گردان پر وہ دونوں بہنیں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، مگر اردو یا انگریزی میں ڈبنگ ہوئی ہوگی تو؟ یہ چینی اور کورین زبانیں سن کر میرے دماغ میں سیلاب سا آ جاتا ہے۔ میں تو بغیر سب ٹائٹلز کے بھی سمجھ لیتی ہوں، فخری انداز میں کہتے بال جھٹک کر ان کو اپنی تہی چرانا چاہا، مگر وہ دونوں ہی بے نیاز نظر آئیں۔ سچ بھی یہی تھا، اس کے کارنامے کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہ تھی۔ چل اب میں تیار ہوتی ہوں۔ کیا نام بتایا تھا ریسٹورنٹ کا؟ اور بل کون دے گا؟ لالا اور کون؟ نام ہے جیک پاٹ۔ واہ، کیا پتا وہاں کورین ہاٹ پاٹ ملتا ہو۔ کورین ہاٹ پاٹ میں کیا تم نے روٹیاں ڈالنی ہیں؟ فضا نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ روٹی ڈالنے والا ہاٹ پاٹ نہیں کہہ رہی میں، وہ ایک کورین لذیذ پکوان ہے، پکوان بھی نہیں کہہ سکتے، ڈش کہہ لو، جس میں نوڈلز، ہاٹ ڈاگز، کمچی جیسے دیگر لوازمات ایک ساتھ۔ ہاں ہاں میں سمجھ گئی، چلو تم تیار ہو جاؤ، ہم بھی تیار ہونے جا رہے ہیں۔ وہ اسے چپ کراتی تیزی سے کمرہ خالی کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں پورچ میں تیار کھڑی تھی جب وہ گاڑی کی چابی لیے وہاں آیا۔ چہرے پر بلا کی پریشانی تھی، مگر اپنی تہی وہ چھپا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے ان تینوں کو بیٹھنے کا کہا اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں جانا چاہتی ہیں۔ کیا آپ ہمیں کسی ایسی جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں کورین یا چائنیز ملتا ہو؟ کہنے والی محدثہ تھی۔ اس کی بات پر اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر ایک پل کو سوچنے لگا۔ بھائی ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، فضا نے اسے گھورا۔ ٹریٹ میرے لیے ہے تو پسند بھی میری ہونی چاہیے، وہ برملا کہتی تائیدی نگاہوں سے زوال کو دیکھنے لگی۔ ہاں ایسی جگہ ہے تو صحیح، کیا وہاں جانا ہے؟ جی جی، وہ فوراً اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ وہیں لے چلیں پھر، فضا نے بھی بادل خوان کہہ دیا۔ وہ سارے راستے باتیں کرتے رہے، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ ان باتوں کے دوران اس کے ذہن سے اپنی پریشانی محو ہو گئی۔ ویسے زوار لالا، کیا آپ کورین موویز یا ڈرامے دیکھتے ہیں؟ ہاں سالوں پہلے ایک سیریز دیکھی ہے، ڈسینڈنٹ آف دا سن۔ واہ، وہ ایک دم پرجوش ہوئی اور جس لگاتی سیٹ پر آگے کی طرف ہوئی تھی تو ایک پل کے لیے زوار اس کی پرجوشی اور یوں قریب ہونے پر چونک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی اتری۔ آپ کو پتہ ہے اسی ایکٹر کی ایک اور سیریز ہے، ونکینزو؟ ہاں دیکھی ہے، وہ بولا تو اس نے ایک دم تالی بجاتے ہلکی چیخ ماری۔ دیکھا تم لوگ جو میری پسند کو بیکار کہہ رہے تھے، اب بولو۔ وہ ان دونوں کو چڑھا رہی تھی اور زوال اس کی بچگانہ حرکت پر مسکرا دیا۔ اور کون سی دیکھی ہے؟ بلیک؟ بلیک وہ کون سی ہے؟ میں نے کافی سارے شو دیکھے ہیں مگر یہ والا تو نہیں۔
میرا پسندیدہ ہے، ضرور دیکھنا، زوار نے کہا تو فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو کون سا یونرا پسند ہے ویسے؟ میں تھرلر، ایکشن، سسپینس کا شوقین ہوں۔ میں بھی، مگر روم کوم بھی پسند کرتی ہوں۔ روم کوم 2 3 قسطوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں میں۔ وہ ہنس کر بولا تو وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی، انداز ایسا کہ زوار ایک پل کو محو سا اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے بیٹھی فضا اور ایزا معنی خیزی سے ان دونوں کی نہ ختم ہونے والی گفتگو سن اور دیکھ رہے تھے۔ واپسی تک ان کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے زوار کسی فون کال کو اٹینڈ کرنے لان کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ لوگ اندر آ گئی۔ واہ، تم نے اچھی دوستی نبھائی، سارا ٹائم تو تم بھائی کے ساتھ ہی بک بک کر رہی تھی۔ تو ویسے بھی تم لوگ بیزار ہوتے ہو میری باتوں سے، اور زوار لالا ایک سیکنڈ بھی بیزار نہیں ہوئے، وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ صحیح جا رہی ہو، عزت تالیاں پیٹتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ وہ بھی انگڑائی لیتے کمرے کی طرف چلی گئی۔ لان میں زوار ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر پریشان کن تاثرات لیے کھڑا تھا۔ دیکھیں سر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بابا اور فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں اٹھا۔ آپ ڈائریکٹلی میری بات کروائیں مس مہرین سے۔ دوسری طرف وہ کچھ کہہ رہے تھے جسے وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ نہیں، میں کورٹ میں کیوں آؤں گا؟ کورٹ جانے تک بات آنی ہی نہیں چاہیے مس نمرا۔ جی مس مہرین، آپ پلیز میری ان سے بات کروائیے۔ وہ ایسے مجھ پہ الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ جی ارینج کروائیں میٹنگ، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ معاملہ بغیر کسی ثبوت کے کورٹ گیا تو میں ان الزامات پر انہیں معاف نہیں کروں گا۔ میری ساری زندگی اور کردار کا معاملہ ہے، وہ سختی سے کہہ کر فون بند کر گیا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ کچھ دیر باہر جانے پر وہ سارا مسئلہ بھول ہی گیا، لیکن پھر وہی سوچیں، پھر وہی خیالات۔ اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہیں تھی۔ آج کل کے ماحول اور طور طریقے اسے نہیں بھاتے تھے، اسی لیے دوستی یاری جیسی خرافات سے دور رہتا تھا۔ اور اسی لیے مس مہرین نے اس پر ریپ کا الزام لگا دیا۔ کیسے، کیوں، وہ نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی حوالے سے اس کا ایسے کسی واقعے سے تعلق کیوں کر ہو سکتا تھا؟ چھٹیوں سے پہلے تک وہ آفس بھی آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک نمبر موصول ہوا جس پر فون کرتے وہ کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ میں زوار جمالی بات کر رہا ہوں، اس نے سخت آواز میں کہا۔ یس، کیوں بات کرنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ اپنی آواز نیچے رکھیں مسٹر جمالی۔ کیوں کیوں رکھوں آواز نیچے؟ جانتی بھی ہیں کس اذیت اور کس پریشانی سے گزر رہا ہوں۔ آپ نے مجھ پر اس طرح کا الزام لگا ہی کیسے لیا؟ کیونکہ اینول ڈنر پر آپ ہی کو میں اس بند گیسٹ روم میں ملی تھی۔ ایک منٹ، ہاں تو یہ میری غلطی ہے کہ آپ مجھے اس حصے میں گری ہوئی ملی تھی؟ مدد کر کے گناہ کر دیا کہ مجھ پر ہی الزام لگا دیا؟ یہ ساری باتیں کورٹ میں ہی ہونی چاہیے۔ کورٹ میں ہوئیں تو میری بے گناہی پر آپ کو 10 کروڑ کا ہرجانہ دینا ہوگا مس مہرین۔ وہ سختی سے کہہ کر فون بند کر گیا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا وہیں ٹہل رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ پیچھے کھڑکی سے محلے کا کمرے میں محدثہ ساری باتیں سن چکی تھی، اور اس کے لیے یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ وہ ابھی کھڑی ہی تھی کہ زوار کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ جی، وہی پریشان مگر تلخ لہجہ۔ میری بات ہو گئی ہے، اور میں نے بھی ان سے کہہ دیا ہے کہ کورٹ تک بات گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں بے قصور ہوں، مکمل طور پر بے قصور، مگر لوگ نہیں دیکھتے قصور ہے یا نہیں، نام پر داغ تو لگ ہی جاتا ہے نا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا گفتگو کرتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ محدثہ پر سوچوں کے نئے در کھل چکے تھے۔ کتنی ڈرامائی صورتحال ہے۔ ہم قریبی رشتہ داروں کے گھر چھٹیاں منانے گئے ہیں، اور وہاں پر ایک ہینڈسم اور ڈیسنٹ دکھنے والے کزن پر ریپ کا الزام۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اس پر تو ایک سپر ہٹ ڈرامہ بھی بن سکتا ہے۔ واو واو، وہ اسی پرجوشی میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، اور اسی سوتی جاگتی کیفیت میں صبح ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ نیند بھری آنکھیں لیے ٹکر ٹکر زوار کو دیکھتی جاتی، جو خود تر و تازہ سا تیار اسکن کلر کی پولو شرٹ میں سلیقے سے بال بنائے مسکراتے ہوئے اس کے گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا، جس میں محدثہ کی ماں، چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی شامل تھے۔ محدثہ، تم کیوں چپ ہو؟ ملی ہو زوار سے؟ ملی کیا پھپھو، پکی دوستی بھی ہو چکی ہے دونوں کی۔ کل تو جیسے ہم دونوں بہنیں وہاں بس سائڈ کریکٹر کی طور پر موجود تھیں، یہ دونوں تھے اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ عزا نے کہا تو سادگی سے تھا، مگر میز کے ماحول پر گہری معنی خیز سی فضا چھائی جس نے دونوں کو ہی جھینپنے پر مجبور کیا۔ تبھی کہوں کب سے محدثہ ایسے کیوں گھور رہی ہے زوار لالا کو؟ شمائلہ نے کہا تو محدثہ کو ایک دم اچھو لگ گیا۔
وہ میں کچھ سوچ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری نظر کدھر ٹکی۔ وہ ایک دم احتجاجی مظاہرہ کرتی اپنی بہن کو غصیلی نظروں سے دیکھنے لگی۔ بہن نے فوراً ہنسی چھپاتے ناشتے کی طرف دھیان لگایا، جبکہ زوار خود بھی الجھا سا جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کہیں جانے کے لیے تیار نظر آیا۔ امی جان، میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ شہر کی طرف؟ لاہور؟ کیوں، خیریت؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ وہ چھٹیوں پر آیا تھا، پھر اتنی جلدی واپسی کیوں ہو رہی تھی؟ کچھ ضروری کام ہے، لاہور نہیں اسلام آباد۔ آفس کا کچھ کام ہے، کل تک یا پرسوں واپس آؤں گا۔ لیکن تم تو چھٹی پر ہو، وہ اداس ہوئی۔ کچھ دور ہی وہ کھڑی بظاہر موبائل پر مصروف تھی، مگر دھیان سارا یہیں لگا تھا۔ ہاں، لیکن اچانک کچھ کام پڑ گیا ہے تو مجھے کل سے کال کر رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، خیال سے جانا میرا بچہ۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ موبائل سے دھیان ہٹاتی کہہ رہی تھی۔ ہاں، اس نے نرمی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ہیو اے سیف جرنی، وہ بھی خوش دلی سے کہتی وہیں کھڑی رہی۔ فاخرہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ ان کی خوبصورت جوڑی کو تصور کرتی خوش ہو رہی تھی۔ دل میں خیال تھا کہ جلد ہی نورین سے اس کے رشتے کی بات کریں گی۔ وہ باہر نکل چکا تھا، محدثہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اسلام آباد کے کسی اپارٹمنٹ کا منظر تھا، جہاں وہ ایک ادھیڑ عمر وکیل، ایک نوجوان وکیل اور مس مہرین کے ساتھ موجود تھا۔ لیونگ روم میں بلا کا تناؤ چھایا ہوا تھا۔ اس کا ملازم وہاں چائے اور لوازمات رکھ کر باہر جا چکا تھا۔ میری غلطی صرف یہ ہے کہ میں نے ان کی مدد کی، انہیں ان کے گھر تک پہنچایا، اور انہیں اب 4 ماہ بعد یاد آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اتنی شراب پی کیوں جب ہوش سنبھالا نہیں جاتا؟ بالکل، کیونکہ مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اس رات۔ میں شراب نہیں پیتی مسٹر جمالی، اس رات میری ڈرنک میں کچھ ملایا گیا تھا۔ وہ نازک بدن سی لڑکی تھی جس نے سیاہ ڈھیلی کرتی پہن رکھی تھی۔ اوکے فائن، اور آپ کو کیوں لگا کہ میں نے ملایا ہے؟ ہم دوست نہیں ہیں، ساتھ بیٹھ کر چائے کافی نہیں پیتے۔ جی ہم دوست نہیں ہیں، اس لیے شک آپ پر ہے میرا۔ دوسرا، آپ مجھے میرے اپارٹمنٹ چھوڑ کر گئے تھے، چوکیدار نے آپ کو دیکھا تھا۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، اس کا اتک آمیز انداز اسے چبھ رہا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں اور مجھے… دیکھیں مس، اگر آپ پریگننٹ ہیں تو ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، میں تیار ہوں۔ اور ہاں، اپنے دوستوں کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو دوست ہو وہ خیر خواہ بھی ہو ضروری نہیں ہوتا۔ اگر میں بے گناہ نکلا تو آپ مجھ سے معافی مانگیں گی ان تمام لوگوں کے درمیان جو اس معاملے میں شریک ہیں۔ سخت لہجے میں کہتا وہ ماحول کے تناؤ کو مزید بڑھا گیا۔ وہ سب سن بیٹھے تھے اور مس مہرین خاموشی سے اٹھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے مل کر آپ کو انفارم کر دوں گی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنی چھٹیوں کے درمیان گھر چھوڑ کر یہاں واپس آیا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ جلد از جلد یہ عمل کروائیں تاکہ میں جا سکوں۔ تلخی سے کہتا وہ وہیں بیٹھا رہا، انہیں چھوڑنے گیٹ تک بھی نہ گیا۔ اپارٹمنٹ خالی ہو چکا تھا، لیکن اس کا ذہن عجیب خیالات سے بھرا رہا۔ دوسری طرف یہاں سے دور، بہت دور، گاؤں کے اس خوبصورت گھر میں ایک ہلچل سی مچی تھی، جہاں محدثہ، شمائلہ، عزا اور فضا کسی کھیل میں مصروف ادھم مچائے ہوئے تھی۔ گھر کی خواتین وہیں قریب بیٹھی خوش گپیوں میں مگن تھی۔ فردان بھی چھٹیوں میں گھر آ چکا تھا اور اس وقت حارب، جو محدثہ کا بھائی تھا، اس کے ساتھ گاؤں میں کھیتیوں کی طرف نکلا ہوا تھا۔ شام گہری ہونے لگی تو نورین اور فاخرہ انہیں آوازیں دیتی اندر بلانے لگی۔ چلو بس، بہت ہوا کھیل، مغرب ہونے لگی ہے، اندر چلو۔ بس تھوڑی دیر، محدثہ نے کہا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ نہیں، کب سے شور شرابہ مچا رکھا ہے، گر نہ ہوا چڑیا گھر ہو گیا۔ چڑیا گھر ہی تو ہے، دیکھ نہیں رہی، 4 چڑیاں ادھر اڑتی پھر رہی ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو میری گڑیا، لیکن شام کے پہر یوں کھلے سر بھاگ دوڑ اچھی نہیں لگتی۔ اسی پل فراز جمالی اندر آئے تو ساری بھاگ دوڑ چھوڑ کر اپنے اپنے دوپٹے ٹھیک کرنے لگی۔ جی ماموں، وہ جلدی سے بولی۔ چلو اب اندر۔ وہ سب اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ اندر آتے ہی انہوں نے کچن کا رخ کر لیا اور مشورہ کرنے لگیں کہ کیا بنائے۔ میں بتاتی ہوں، محدثہ بولی۔ نہیں نہیں، تم مت بتاؤ، یقیناً تم کسی کورین ڈش کا ہی نام لوگی۔ ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمیں کیا بنانا ہے، آج تم ہمارے ہاتھ سے بنے کھانے کھاؤ۔ فضا بولی تو محدثہ نے منہ بنا کر ناک چڑھائی اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کرو۔ بولو، فریج کھولیں، مختلف سامان نکال رہی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد کچن کا منظر بدل گیا، ہر طرف کچھ نہ کچھ پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو وہاں پاک کھڑا تلک اور نورین آئیں۔ انہیں اس حال میں دیکھ کر ایک پل کو تو حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے کچن کا؟ ہمیں رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے، جلدی جلدی سمیٹو یہ سب، آخر کر کیا رہی ہو تم لوگ؟
آپ رات کے کھانے کی تیاری چھوڑ دیں، ہم بنا رہے ہیں، وہی رات کے کھانے کا مینیو ہے۔ لیکن ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ بن کیا رہا ہے۔ وہ تو سرپرائز ہے، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آپ لوگ جائیں اور عیش کریں۔ وہ ماؤں کو باہر بھیجتی دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی کہ جبکہ محدثہ بور ہو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وہیں بیٹھی رہی، ان کی کوئی مدد نہ کروائی۔ کچھ دیر بعد فردار اور حارث بھی وہاں آ گئے۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مل تو جائے گا لیکن انتظار کرنا پڑے گا، ابھی ہم بنا رہے ہیں۔ اور یہ نکمی کیوں نہیں بنا رہی؟ سردار نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا اور وہ فوراً ہی چڑ گئی۔ ہوگے تم خود نکمے، میں نہیں ہوں۔ مجھے تو تم لگ رہی ہو، دیکھو وہ تینوں بیچاریاں کب سے کام میں لگی ہیں اور تم یہاں بیٹھی آرام کر رہی ہو۔ ان بیچاریوں کا ہی حکم ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بنائیں گی، تو میں کیوں خود کو تھکاؤں؟ وہ منہ بنا کر بولی تو فضا ہنسنے لگی۔ فردان، تم تو جانتے ہی ہوگے اس کے کورین آبسیشن کو۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، کیوں نہیں۔ جب پھپھو کے گھر میں جاتا ہوں نا اسلام آباد پر، تو یہ بیٹھی کورین ڈرامے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور نوڈلز کھا رہی ہوتی ہے۔ جب کبھی کہہ دو کہ مجھے کچھ کھلا دو تو نوڈلز کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ بولا تو سب ہنس دیے۔ اس کی یونیورسٹی اسلام آباد میں ہی تھی، اس لیے وہ اکثر ہی نورین کے گھر چکر لگا لیا کرتا۔ ہاں تو تم کون سے مہمان ہو کہ تمہارے لیے میں کڑھائی بریانی بنا کے رکھوں؟ روز تو تم اٹھا کے چلے آتے ہو۔ تو کیا نہ ہو، میری پھپھو کا گھر ہے۔ اس نے اسے چرایا تو وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، میری جو ماموں کی بیٹی ہے نا، رامین نام ہے اس کا، اسے بھی کورین ڈراموں کا بہت شوق تھا اور کورین ڈرامے دیکھتے دیکھتے اسے کوریا کے مردوں پر کرش ہو گیا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ شادی کرے گی تو کسی کورین سے ہی کرے گی۔ وہ کہنے لگا تو وہ سب چپ ہو کر اس کی بات سننے لگے۔ محدثہ بھی ایک دم پرجوش نظر آنے لگی۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی سب بھی غور سے اس کی بات سن رہے تھے جب فضا نے ہنستے ہوئے کہا، اس میڈم کو بھی کسی کورین مرد سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس کے بعد سن کر فردان کھلکھلا کر ہنس دیا۔ پھر تو تمہاری بینڈ بجنے والی ہے میڈم۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ محدثہ اسے گھورنے لگی۔ کیونکہ رامین نے بھی قسم کھا لی تھی کہ شادی کرے گی تو کسی کورین سے ہی کرے گی، اور اسی چکر میں اسٹوڈنٹ ویزا لے کر کوریا پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچی تو اس کا سارا جنون مٹی میں بہہ گیا۔ ڈراموں اور فلموں میں جس طرح کے کورین نظر آتے تھے، حقیقت میں دور دور تک کہیں نہ ملے۔ جو ملے وہ بھی عام مردوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ پاکستانی مرد پھر بھی عورت کو عزت دے دیتے ہیں، لیکن وہاں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ 3 سال وہاں رہی اور بڑی جدوجہد کے بعد اسے ایک کورین مل ہی گیا اور اس نے شادی بھی کر لی۔ ہاں تمہیں میں اس کے شوہر کی تصویر دکھاؤں؟ وہ کہہ کر فون کھولنے لگا تو سب جھمگٹا بنا کر اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے موبائل میں اس کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا۔ کافی اسکرول کرنے کے بعد آخرکار تصویر مل ہی گئی اور تصویر کو دیکھتے ہی وہ سب ہنسنے لگے، جبکہ محدثہ کا چہرہ سرخ ہوا کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سب اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا مرد کم از کم بھی 200 کلو کے قریب تھا، شکل و صورت بھی عام سی تھی، اور یہ محترم بھی اتنے غرور میں رہتے ہیں کہ رامین اب پچھتا رہی ہے کہ آخر اس نے شادی کی ہی کیوں۔ اس کو بس چلے تو اسے طلاق دے کر پاکستان واپس آ جائے، لیکن وہ بیچارہ اس کی محبت میں مسلمان ہوا تھا تو وہ اب اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ ضروری نہیں جو رامین کے ساتھ ہوا وہی میرے ساتھ ہو۔ ہاں لیکن اتنی توقعات رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت ہمیشہ فلموں اور ڈراموں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہمیں اصل زندگی میں ڈرامہ ہی کردار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے۔ خود ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، تو پھر اتنے جھوٹے معیار قائم ہی کیوں کرنا جن کا پورا ہونا ہی ناممکن ہو؟ فردان سمجھداری سے کہہ رہا تھا۔ اب بات کچھ محدثہ کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس نے اظہار نہ کیا۔ موضوع تبدیل ہوا تو وہ کچھ اور بات کرنے لگی، لیکن محدثہ کا دھیان اسی بات پر اٹکا۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا۔ صبح اٹھا تو آنکھیں سرخ اور ذہن بوجھل تھا۔ اس نے بے دلی سے لباس بدلا، بمشکل چائے حلق سے اتاری اور مطلوبہ پتے پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاڑی کی چابی لیتا وہ نیچے آیا۔ اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی اور فضا میں پھیلی سوندھی سی مہک، لیکن آج اس کا موڈ اتنا خراب تھا کہ اس پر موسم کی خوبصورتی بھی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تیز رفتار سے گاڑی چلاتا ہوا اس ہسپتال پہنچا۔ ڈی این اے سیمپل دینے کے بعد وہ قریبی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن ذہن ابھی بھی ان سب باتوں کی طرف تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک عجیب تجربہ تھا۔
جب اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگ چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ احساس بہت ہی برا تھا کہ اس کے کردار کو یوں کئی لوگوں کے درمیان اچھالا گیا۔ تبھی اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی ماں کا فون تھا۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ جی امی جان، کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ شفقت سے پوچھ رہی تھی۔ ماں کی آواز سنتے ہی دل کو ذرا سکون ملا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی جان، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ بس کل تک پہنچ جاؤں گا گھر۔ بس پھر آتے ہوئے مٹھائی لیتے آنا۔ مٹھائی؟ وہ کس لیے بھلا؟ وہ ایک دم متجسس ہوا تھا۔ میں نے تمہارے لیے محدثہ کا رشتہ مانگ لیا ہے، وہ خوشی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ فون کان سے ہٹا کر دیکھا، مگر کئی لمحے کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ خود ہی کافی عرصہ پہلے ماں کو اجازت دے چکا تھا کہ کوئی بھی انہیں پسند آئے اس کے لیے خود ہی دیکھ کر رشتہ پکا کر لیں، اور اب اچانک محدثہ، جو کہ عمر میں بھی اسے 7-8 سال چھوٹی تھی اور 2 سال پہلے تک بچی سی لگتی تھی، اس کے متعلق اس نے کبھی ایسا کچھ سوچا نہ تھا، مگر وہ اب نہ صرف قد نکال چکی تھی بلکہ دکھنے میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ الجھی۔ کوئی اعتراض ہے کیا؟ پھر پریشان سی آواز میں پوچھا۔ نہیں امی جان، مجھے کوئی کیوں اعتراض ہوگا؟ معصوم اور پیاری لڑکی ہے، مگر چھوٹی ہے نا، تو کہیں اسے اعتراض نہ ہو۔ اعتراض کیوں ہوگا؟ اور چھوٹی؟ ماشاء اللہ قد نکال لیا ہے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ اتنا فرق نہیں ہے، اب ظاہر ہے میاں بیوی ایک ہی جھولے میں سو کر تو نہیں بڑے ہوتے نا، اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ اچھا، پھر آپ کی مرضی امی جان، جیسا ٹھیک لگے۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے سوچوں کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ کسی نئی نہج پر سوچنے لگا۔ پریشانی جیسے پل بھر میں ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ میرا رشتہ زوار لالا؟ لیکن ممی وہ حیران پریشان سی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں کرنی، ابھی ہو بھی نہیں رہی میری جان، انہوں نے تسلی دی۔ لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑے۔ وہ جانتی تھی اپنے دل کی بات کہہ کر وہ نہ صرف ماں سے لتھر کھائے گی بلکہ بے عزتی الگ۔ صرف منگنی ہی ہو رہی ہے ابھی، وہ بھی ہلکی سی رسم کہہ لو یار۔ لیکن ممی، بس کچھ نہیں سن رہی میں۔ سفارت خانے میں افسر ہے وہ، ایسا کامیاب اور خوبصورت لڑکا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ پھر اپنا ہے، دیکھا بالا ہے، کتنا تمیزدار اور نرم خو لڑکا ہے۔ میرے تو دل کی مراد تھی تمہارے لیے کسی طرح بھابھی رشتہ مانگ لیں۔ بن باپ کی بچی ہو تم، ہر کوئی نہیں کرے گا احساس میری جان۔ وہ لب چباتی سنتی رہی۔ دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ یہ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یہ خبر اسے خوشی کا احساس دے رہی ہے یا مزید پریشان۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی جب فضا اور عزا نے اسے گھیر لیا۔ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو میڈم، اب تو تم ہماری بھابھی بن گئی، اور خبردار کوئی کوریا یا شوریا کا نام لیا۔ بس باتیں ہو چکی ہیں، اور ہاں بھی ہو چکی ہے۔ عزت تجھ سے خوشی سے اچھل رہی تھی۔ وہ ان کے بچپن کی سہیلی تھی، ان میں خوب گہری دوستی تھی، تو آخر وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ کچھ نہیں کہہ رہی میں، وہ منمنائی۔ تو پھر آؤ گلے سے لگ جاؤ۔ ان دونوں سے اسے خوب خود سے چپٹا لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھا تھا۔ قریب ہی مہرین تھی جو سفید چہرہ لیے بیٹھی تھی، لیکن اس سے زیادہ فق چہرہ زوار کا تھا، جس کے لیے ساری دنیا اسی پل میں تہ و بالا ہو کر رہ گئی تھی۔ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا غرور، مان، خوشی ایک پل میں بکھر گئے تھے۔ وہ مکمل طور پر سن ہوا بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ اٹھ کر واپس آئے۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں مسٹر جمالی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں میری تمام تلخ باتوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا وہ آپ ہوں گے، مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ سنے بغیر آگے بڑھتا گیا۔ اس کے لیے معافی تلافی اب بہت پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ جو تکلیف اسے اب پہنچی تھی اصل توڑ پھوڑ تو ساری اسی کا نتیجہ تھی۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار گھر کی طرف نکل گیا۔ سارے راستے وہ دل کو تسلی دیتے کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند گھر لوٹا تو گھر کے ماحول نے اس کے دل کو مزید بوچھل کر دیا۔ وہاں تو ہر ایک جیسے کوئی جشن منا رہا تھا۔ راستے میں ماں کے فون کا جواب دیتے ہوئے اس نے انہیں یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ گھر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن وہ گھر پہنچا تو وہاں گیت گانوں کے ساتھ جیسے کوئی تہوار منایا جا رہا۔ سامنے ہی باغ میں ایک طرف سجاوٹ دکھائی دے رہی تھی، جہاں بات پکی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کی تیوریاں بڑھتی گئیں۔ وہ سیدھا ماں کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ کیا مطلب کیا ہے؟ کس بارے میں کہہ رہے ہو؟ یہی سب گانا بجانا، اور وہ باہر سجاوٹ کیوں کی ہے، کس لیے کی ہے؟ وہ بے وجہ تلخ ہو رہا تھا۔ فاخرہ اس کے لہجے کی تلخی کو بھانپ کر عجیب پریشانی میں گرنے لگی۔ ارے ایسے کیوں کر رہے ہو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ تمہارا رشتہ پکا کر
رشتہ پکا کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ فوراً ہی رسم شروع کر دیں. ارے تو کیا ہوا بھائی، بچیوں کی خوشی ہے، اپنے شوق سے وہ کر رہی ہیں تو میں انہیں کیسے منع کروں؟ اور ویسے بھی انگوٹھی تو ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. سال ہو گئے بنوا کر رکھی ہے، اب رشتہ پکا ہو ہی گیا ہے تو چھوٹی سی رسم کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. چلو موڈ ٹھیک کرو، مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، جاؤ تھوڑا آرام کر لو. وہ چاہ کر بھی انہیں بتا نہ پایا کہ وہ کس قسم کی قیامت سے گزر کر آیا ہے. وہ بتاتا بھی تو کیا بتاتا کہ ایک ہی دن میں اس کی زندگی ایک بڑا دھچکا اسے لگ چکا تھا. وہ تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، سر درد سے پھٹ جا رہا تھا. تبھی اسے فدا اور رضا کے کمرے سے شور شرابے کی آواز آئی، جسے وہ نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آ گیا. لیکن شور کی آواز مسلسل آ رہی تھی، گانا الگ بج رہا تھا اور جیسے اچھل کود بھی ساتھ چل رہی ہو. اس کے سر کا درد بڑھتا گیا اور آخرکار بیزار ہو کر وہ غصے کی حالت میں وہاں سے اٹھا اور ان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا. انفذ ان یہ کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے. زوار کمرے میں داخل ہوتے ہی دھاڑا. محدثہ کو گیٹ کے اس طرف تھی، فوراً ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی. یہ اچانک وہ کیا ہوا؟ اتنے کول اور شریف بندے ہیں. اس کی دونوں بہنوں کے ہاتھ میں تکیا تھا جس کی روئی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی. وہ اپنی بہنوں پر غصہ کرنے لگی. میرے سر میں شدید درد ہے، تم لوگوں نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے. وہ کہہ کر پلٹنے لگا جب اس کی نگاہیں پردے کے نیچے سے جھانکتے مومی پیروں پر پڑی. دل میں عجیب سا درد اٹھا، مگر اس کی معصوم حرکت پر دل موم ہوا. اپنی بہنوں کو اشارہ چپ رہ کرتے وہ خاموشی سے دیوار کے آؤٹ میں کھڑا ہوا. شکر چلے گئے تمہارے جلات لالا، آج تو آدم اور لگ رہے تھے. بھلا سر درد میں انسان اتنا غصہ کرتا ہے؟ وہ کہتی. تکیا اٹھاتے عزا کو مارنے اپنی کزن کی جانب بڑھی تھی، پر وہ تکیا کزن کی جگہ سامنے آتے زوال کے منہ پر لگا. وہ یک دم بوکھلا کر بھاگنے لگی. کہاں بھاگ رہی ہو؟ جلات کے گھر میں اسی سے کیسے بچو گی؟ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا زوار. وہ کتنی سادگی سے آج پہلی دفعہ اس کے نام کے ساتھ لالا ہٹا گئی اور زوار کا دل بری طرح دھڑکا. سارا غصہ اور چڑچڑاپن ہوا ہو کر غائب ہوا تھا. آنکھوں میں بیزاری کی جگہ نرمی نے لے لی. اچھا مطلب جو بھی تھا، ایسے برے برے نام دے دیے ہیں تو اس کا ازالہ بھی کرو. جی مطلب کیسے، کیا کروں میں؟ وہ حیرت و الجھن میں گری پیچھے بیٹھی عزا اور فضا کو دیکھنے لگی جو بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. چائے بنا دو، الائچی اور ادرک والی، کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. جاتے جاتے اس کے ہاتھ کی مہندی اور ہاتھ کی پشت پر لکھا اس کا نام دیکھتے ہوئے گیا. بھائی تو ابھی سے لٹو ہے، ہمیں بے وجہ ڈانٹ دیا اور اسے کچھ نہیں کہا. اس سے بات کرتے کیسے پھول برس رہے تھے منہ سے. ایزا اسے چھیڑنے لگی تو وہ بری طرح شرمائی تھی. پھر وہ تینوں ایک ساتھ ہی اس کے لیے چائے بنانے گئی. شام کی محفل میں وہ الجھے تاثرات کے ساتھ شامل تھا. انگوٹھی اسے پکڑا دی گئی تھی اور سامنے وہ تقریب کے لحاظ سے ہلکی پھلکی سجی ہوئی بیٹھی تھی. شرمائی لجھائی سی اپنا ہاتھ وہ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی اور وہ کسی شش و پنج میں گھرا تھا. اسے دیکھے گیا. کیا یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا. ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی کو یوں دھوکہ دینا ٹھیک ہوگا؟ کس سوچ میں گم ہو زوار؟ پہناؤ انگوٹھی. جی، وہ آہستگی سے کہتا انگوٹھی پہنانے ہی لگا. ہر طرف سے مبارکباد کا شور اٹھا. سب پر جوش اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہ خوشی اور دکھی کی ملی جلی کیفیت میں گرا. سب سے نظریں چرا کر منظر سے ہٹ گیا. اسی رات محدثہ اس کے پاس آئی تھی جب وہ لان میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم چائے کی چسکیاں لے رہا تھا. آپ ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے پوچھا. ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولا. میں نے اس دن کچھ باتیں سن لی تھی آپ کی. اور اس نے جھٹکے سے گردن گھمائی اور بے یقینی سے اسے دیکھا. اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ پھر کیا ہوا؟ ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا. کیا تمہیں کوئی ثبوت؟ نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے. وہ ایسے بولی کہ کچھ پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا. دل میں اس معصوم سی لڑکی کے لیے عزت و احترام مزید بڑھ گیا. تو مجھے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں، پھر کیوں یقین ہے؟ کیونکہ آپ فراز جمالی کے بیٹے ہیں اور فاخرہ بطول آپ کی ماں ہیں. میری زندگی میں ان جیسے لوگ اور کوئی نہیں دیکھے میں نے. مثبت سوچ اور نرم دل والے بہترین لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں تھاما. ان کی تربیت پر شک کیسا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، لیکن دل یک دم اداس ہوا. کاش میں تمہیں بتا سکتا پیاری لڑکی، لیکن میں بہت بزدل ہوں. وہ سوچنے لگا.
کچھ دن مزید وہاں رکنے کے بعد نورین اور ان کے بچے واپس اسلام آباد جا چکے تھے۔ اتنے دم کی رونق کے بعد گھر میں وہی خاموشی اور روٹین کی زندگی شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہی سوال کی چھٹیاں بھی ختم ہو چکی تھیں، وہ بھی واپس ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور فضا ازا آئے دن ماں کو بھائی کی شادی کے لیے زور دیتی۔ امی پھپھو کو فون کر کے شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، دیکھیں نا اب تو 6 مہینے ہو گئے، بھائی سے بات کریں، بس بہت ہوا۔ ارے ہاں بابا کرتی ہوں بات۔ وہ روز روز کی تکرار سے آخر تنگ آ کر ہار مان گئی اور شادی کی بات چلا دی۔ نورین کو کوئی اعتراض نہ تھا، پھر زوار سے پوچھا، امی اتنی جلدی؟ وہ شادی کی بات سن کر جس بس ہوا۔ جلدی کہاں، اب تو شادی کی عمر ہے تمہاری، آج کل کے لڑکے 20-20 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں، تم 30 کے ہونے لگے ہو۔ اچھا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ وہ فون بند کرتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا۔ یہ تمہارے ٹیسٹ رپورٹس ہیں۔ کہنے کو یہ بات غیر متعلقہ ہے، لیکن آپ کو بتانا میرا فرض ہے کہ دراصل یہ رپورٹس آپ کی انفرٹیلیٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ وہ ساکت سا رہ گیا۔ Sorry to say, but you don't have an ability to be a father right now. Your sperm count is very low. وہ دن تھا اور آج کا دن تھا کہ وہ کبھی اس جملے کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا۔ وہ ہر دن یہی بات سوچ کر اپنا خون جلاتا تھا کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، لیکن چاہ کر بھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ محدثہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو اکثر خود سے اسے فون کر لیا کرتی۔ ان کے درمیان دلچسپ گفتگو کا سلسلہ چلتا تو گھنٹہ بھر دونوں بات کر لیتے۔ کبھی کبھار چھٹی کے دن وہ ان کے گھر بھی آ جاتا۔ ان کے درمیان بے تکلفی اور پسندیدگی کے جذبات تخلیق پا چکے تھے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور زور و شور سے جاری تھی۔ خوش ہو؟ محدثہ کو پیغام موصول ہوا۔ یہ وہ جملہ تھا جو وہ اکثر پوچھتا کسی آؤٹنگ کے بعد یا گھر پر کھانا کھانے کے بعد۔ وہ اکثر اس سے پوچھتا اور وہ انتہائی خوشی کا اظہار کر کے اس کے جملے کا جواب دیتی، بہت خوش۔ وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ٹائپ کرنے لگی۔ کسی خوشی میں اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ اسی پل اس کی بہن شمائلہ وہاں آ دھمکی۔ اور کس خوشی میں بھلا؟ ظاہر ہے شادی سر پر ہے۔ ویسے تمہیں دکھ نہیں؟ زوار بھائی کورین نہیں بلکہ پاکستانی ہے۔ چھوڑو تم کورینز کو، زوار سے بڑھ کر نہیں۔ ویسے بھی مجھے شروع سے وہ پسند تھے، بس مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میری قسمت میں وہ ہوں گے، سو میں کورین سے دل بہلا لیتی تھی۔ اور اگر کوئی ہینڈسم پرفیکٹ کورین بندہ آ جائے پھر بھی زوار بھائی کو ہی چنو گی؟ وہ تجسس اور دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے محبت ہو گئی زوار سے، وہ بہت ہی شاندار ہیں، پرفیکٹ مین۔ اوہ ہو، شمائلہ اسے چھیڑتے ہوئے ہوٹنگ کرنے لگی۔ محدثہ خوشی سے دمکتا چہرہ لیے اپنے فون پر مصروف ہو گئی۔ اور پھر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ شادی ہی قریب ایک شاندار بینکویٹ میں منعقد کی گئی تھی۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، صرف قریبی لوگوں کی ہی دعوت دی گئی۔ ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ محدثہ سرخ لہنگے میں عروسی روح اوڑھے ہر نظر میں اتر رہی تھی۔ سوار جو آج کے دن مزید الجھن اور پریشانی کا شکار تھا، اس کا روپ دیکھ ساری پریشانی بھول گیا۔ دل پھر اسی لے پر دھڑک رہا تھا جہاں وہ اس کے خوابوں کی رانی تھی، اس کے لیے خاص اور دل کے بہت قریب۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اپنی دلہن کو دیکھ رہا ہوں، اب جیسے بھی دیکھوں۔ دیکھ سکتا ہوں میڈم، گمبھیر لہجے نے اس کے دل کے سارے تار چھیڑ دیے۔ میں نروس ہو رہی ہوں زوار، اس نے لکھا ہے انداز میں کہا تو زوار دل پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہوا۔ ایسے تو مت کریں، کوئی کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ زوار جمالی اپنی دلہن کی خوبصورتی پر قربان ہوا جا رہا ہے۔ اوف، وہ لب بھینچ کر سر جھکا گئی۔ زوار کی مسکراہٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ رخصتی اسی بینکویٹ سے معلقہ ہوٹل کے روم میں ہوئی جو بہت خوبصورت انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش، جبکہ زوار طے کر چکا تھا زندگی کے آغاز میں اس پر یہ راز عیاں کر دے گا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ لیکن خوف و ہنوز حاوی تھا۔ اس کی خوشی اور آنکھوں کی چمک اس کی زبان کو ایسے کلمات ادا کرنے سے روک رہی تھی جو محدثہ کی خوشی کو پل بھر میں ملیا میٹ کر دیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں کھٹک سی تھی، کسی طور کم نہ ہوئی۔ خوبصورت پل اور اس دن کی خاصیت کے سرور میں کھو کر وہ بات دل میں دبا گئے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے لیے خریدا گیا تحفہ تمہاری خوبصورتی کے شایان شان نہیں، بس یہی۔ میرا اصل تحفہ تو آپ ہیں مسٹر زوار، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی ادا پر جیسے قربان ہوا تھا۔ بے اختیار اسے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ ایک سکون سا رگ و جاں پر اترنے لگا۔ زندگی حسین خواب کی مانند گزر رہی تھی جہاں بس رونقیں اور مسکراہٹیں۔ کوئی انہیں ساتھ دیکھ لیتا تو رشک کیے بنا نہ رہ پاتا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بلا جھجک محبت کا اظہار کرتے۔ ان کی محبت اور چاہت کے منظر سب کے سامنے آیا تھے۔
ان کی محبت پر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ چھٹیاں ختم ہوئیں تو زوار اسے اپنے ساتھ اسلام آباد اپنے اپارٹمنٹ لے گیا۔ آپ آفس جائیں گے اور میں گھر میں بور ہوتی رہوں گی۔ وہ اسے تیار ہوتا دیکھ منہ بس اوڑ رہی تھی۔ زوار مسکرا دیا۔ جلدی آؤں گا جان۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے چوما۔ وہ مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی۔ پھر شام میں مجھے باہر لے جائیں، جہاں میری نانی کہے گی وہاں لے جاؤں گا۔ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولا اور اللہ حافظ کہتا اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ وہ بالکنی میں اکھڑی ہوئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ دن وہ اس کی غیر موجودگی میں بور ہوتی رہی۔ پھر اس نے کھانا پکانا شروع کیا اور کوک صرف مدد کرواتا رہتا۔ کبھی پودوں کو وقت دیتی تو کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیتی۔ یوں ہی دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے جب ایک روز اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ غیر متوقع اور عجیب احساس تھا۔ اس نے تو یوں کہ پیریڈ مس ہونے پر ماں سے کہا تو ماں نے اسے پریگنینسی ٹیسٹ کٹ کا کہا، جو اس نے خود ہی آن لائن منگوا کر ٹیسٹ کر لیا اور وہ چند لمحوں بعد ہی حمل کا اشارہ کرنے لگا۔ اس نے ماں کو بتایا تو ماں خوشی سے کھل اٹھی، مگر وہ خود ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے اسی ٹیسٹ کی تصویر لے کر زوار کو بھیج دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ دیکھ لیا گیا۔ وہ جو زوار کے رد عمل کو جاننے کے لیے بےتاب تھی، دوسری طرف سے خاموشی پر یکدم مایوس ہوئی۔ دوسری طرف زوار سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب و غریب خیالات اٹھ رہے تھے۔ شیطان اسے اکسا رہا تھا، اس پر ہنس رہا تھا۔ اس کا اپنا دل کسی انہونی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مگر اندر ہی کہیں کچھ تھا جو اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک کرنے سے روک رہا تھا۔ لیکن اگر وہ باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچہ کس کا تھا؟ اگلے ہی پل اسے اپنی سوچ پر خود ہی تکلیف ہوئی۔ وہ ایسی نہیں ہے، لیکن کسی کا کیا بھروسہ جبکہ تم جانتے ہو تم باپ نہیں بن سکتے۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا جب ڈیوٹی ختم ہوئی، مگر وہ گھر جانے کے خیال سے خوفزدہ تھا کہ جانے کیا ہو جائے، جانے کیا کر جائے۔ اس کے اندر جذبات کا ایک ابال اٹھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ مایوسی کی حالت میں گھڑی پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ اتنے خاص لمحے میں زوار کا یوں بدل جانا اسے کھٹک رہا تھا۔ کیا وہ اتنی جلدی اولاد ہو جانے پر خوش نہیں تھا؟ لیکن اس میں محدثہ کا کیا قصور؟ وہ دن میں کئی میسج کرتا تھا، کال کرتا، اور وقت سے پہلے گھر آ جانے والا زوار اتنی خوشی اور خاص موقع پر منہ موڑ کر اتنی دیر تک گھر نہ آیا۔ حساس سی محدثہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی۔ پھر ایسے ہی آنکھوں سے اپنے آنسو بہنے لگے اور بہتے ہی چلے گئے۔ وہ رات گئے گھر لوٹا تو اسے یوں ہی خشک اور اداس آنکھوں سے اپنی راہ تکتے پایا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر اس کا دل پھر بوجھل ہوا۔ آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آئے ہیں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ میں مصروف تھا، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کی یوں جواب دینے پر محدثہ مزید اداس ہونے لگی۔ آپ نے میسج دیکھا تھا میرا؟ ہاں دیکھا تھا، ایک تلخی سے اس کے لہجے میں ابھری۔ آپ خوش نہیں ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں؟ نہیں، سرد موری سے جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے دھوکے کی سزا میں مجھے دھوکہ ملا یا میری بزدلی نے میرے ساتھ کیا، لیکن میں ابھی تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا محدثہ۔ میں نہیں چاہتا میری ذہنی حالت تمہیں تکلیف دے، اس لیے صبح میں تمہیں تمہاری امی کے گھر ڈراپ کر دوں گا، کچھ دن وہیں رہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ ایک دم تلخ ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ ایسا کیا گناہ کر دیا ہے میں نے جو آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں؟ غصے سے کہہ رہی تھی۔ زوار کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ گناہ تم نے نہیں میں نے کیا ہے، میں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ میرے سر میں اس وقت شدید درد ہے، جا کر سو جاؤ۔ نہیں سوں گی، ابھی ہی بات ہوگی، جاننا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ زوار کو اس کی تلخی اور انداز مزید غصہ دلا رہا تھا۔ سننا چاہتی ہو؟ ہاں میں سننا چاہتی ہوں۔ تو سنو کہ میں باپ نہیں بن سکتا، پھر یہ بچہ کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ تم پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہو؟ ہاں، وہ ایک دم حلق کے بل چلایا۔ مہینوں کا درد ایک دم جوال بھاٹے کی مانند پھٹ پڑا۔ محدثہ ایک دم لڑکھڑائی۔ آپ میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے تو میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بری طرح روتے ہوئے چلائی۔ کچھ بھی کہو، حقیقت بدل نہیں سکتی، نہیں بدل سکتی۔ وہ جنونی انداز میں دیوار پر مکے برساتا الماری میں کچھ ڈھونڈنے لگا اور اگلے ہی پل کاغذات اس کے منہ پر پھینکتے زوار نے تلخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پڑھو اسے، پڑھو اور جان لو حقیقت، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ پھٹی نگاہوں سے ان کاغذات کو پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ دونوں ساری رات نہیں سوئے۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنی ماں کے گھر آ گئی، جبکہ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ محدثہ نے ماں سے بہانہ کر دیا کہ وہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے اسے چھوڑ گیا ہے۔ بڑی مشکل سے تاثرات اور حالت چھپاتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ذہن ہنوز معاف تھا، کسی صورت بھی وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ فی الحال کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی اداسی اور پریشانی کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ آخر میں اس بات کا اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ محدثہ اور زوار کے بیچ کچھ ہوا ہے، لیکن مختلف کوشش کے باوجود بھی جان نہ پائی کہ کیا ہوا۔ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں یہاں
رہ رہی ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ میری جان، مجھے کیوں مسئلہ ہوگا؟ میں تو صرف جاننا چاہتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میرے اور میرے شوہر کے بیچ کا معاملہ ہے جو فی الحال میں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ میری اور اس کی عزت کا معاملہ ہے، آپ پلیز سمجھیں۔ کچھ وقت مجھے اور آپ کو کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور اس کی بات کو آخر کار وہ سمجھ گئیں۔ پھر دوبارہ کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے یا تم دونوں کے بیچ کیا ہوا۔ دوسری طرف زوار سوچ رہا تھا کہ اسے محدثہ کی ماں یا اپنی ماں کی طرف سے کوئی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا یا سوال جوابات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ جان کر کہ محدثہ نے یہ بات اب تک کسی کو نہ بتائی۔ اسے کچھ عجیب بھی لگا۔ ایک روز وہ یوں ہی آفس میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اس کے کمرے میں دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو مس مہرین کھڑی اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اس مہرین اب ایک بیٹے کی ماں تھی اور انویسٹیگیشن کے بعد اصل مجرم کا پتہ چل گیا تھا، جو کہ مہرین کا سب سے قریبی دوست جواب تھا۔ اس نے نشے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہرین کے ساتھ زیادتی کی تھی اور بعد میں مہرین نے اس پر کیس بھی کیا اور وہ ہمیں جیل میں سزا کاٹ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کافی دفعہ مہرین زوار سے معافی مانگ چکی تھی اور جواب اسے سچے دل سے معاف بھی کر دیا تھا، اور آج ہی اتنے ٹائم بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونک سا گیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیں، زوار نے سنجیدگی سے کہا تو وہ دانتوں تلے وہ قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کافی عرصے سے دیکھ رہی تھی کہ آپ کبھی بہت خوش اور کبھی بہت الجھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر سنا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ کو بہت خوش دیکھا میں نے اور مجھے خود بھی خوشی ہوئی۔ میں آپ کے دل سے بہت خوش ہوں، لیکن کچھ تم سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ ہی اڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں صرف ایک پولیس ہونے کے ناطے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی مشورہ یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ وہ بہت جیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور نفی میں سر ہلا دیا اور سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، میں جانتی ہوں کہ اس نے ڈاکٹر نے آپ سے کیا کہا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ اسی پر زوار چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا ڈیڈ ہے، ڈاکٹر بھی ہیں اور ان معاملات میں وہ بہت ماہر ہیں۔ پلیز برا مت مانیے گا، لیکن میں آپ سے کافی ٹائم سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس ڈش میں جو تھا وہ ایک وقتی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی کے کسی حصے میں اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ کافی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اندر کچھ لوگ کے لیے ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو اس کے باپ بننے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتا ہے، ہماری ڈائٹ اور ہمارے لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ وہ بڑے آسان لفظوں میں سمجھا رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تھینک یو سو مچ مس مہرین، میری کمبختی ہے کہ میں پھر دوبارہ کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کر سکا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے مشورے اور خلوص کی قدر کرتا ہوں، وہ احترام سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے گئی تو زوال بھی پہلی فرصت میں وہاں سے نکل کر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ اسی ڈاکٹر کے پاس جس کے پاس وہ کچھ وقت پہلے آیا تھا، جس کے ایک جملے نے اس کی زندگی کو مایوس کے اندھیرے میں دھکیل کر رکھ دیا۔ اسے اب امید تھی کہ یہ دوسرا ٹکراؤ اسے اس مایوسی کے اندھیرے سے کھینچ نکالے گا، اور ٹھیک 24 گھنٹے بعد وہ اپنی زندگی کا پروانہ لے کر ڈاکٹر کے آفس سے نکلا۔ اس سے جیسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن وہیں دل میں دکھ بھی تھا کہ اس سے کم عقلی اور لا علمی کے باعث اس کی با کردار معصوم بیوی کے دل پر کیا نہیں گزری ہوگی۔ وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھا، لیکن جہاں شرمندگی تھی وہیں پر ایک خوف بھی تھا۔ اگر وہ نہ مانی تو، اگر اس نے اسے معاف نہ کیا تو، اور اس کے آگے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہی جانتا تھا کہ یہ کچھ دن اس کے بغیر کس طرح گزرے ہیں۔ راستے سے مٹھائی، کیک اور ڈھیروں چیزیں لے کر اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا، اور سارے راستے پرانی آیات پڑھتا رہا کہ کسی طرح محدثہ کا دل نرم پڑ جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ یوں ہی خوف اور تذبذب میں راستہ کٹا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے گھر میں موجود تھا۔ زوار کو یوں اچانک ان لوازمات کے ساتھ گھر پر پا کر وہ حیران ہوئی، لیکن ناراض برقرار تھی۔ ایسے کون کرتا ہے زوار بیٹا؟ 15 دن گزر گئے، تم نے خبر تک نہ لی، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ کس حال میں ہے، ماں بننے والی ہے۔ تم سے تو یہ امید نہ تھی، تم تو بڑے سمجھدار تھے۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گی کہ تم لوگوں کے درمیان کیا ہوا تھا، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں اونچ نیچ آتی ہے، لیکن اس طرح بیوی کو اس حال میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میں معافی چاہتا ہوں پھپھو، لیکن میں نے کئی دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، محدثہ کا فون آف تھا۔ شرمندہ تھا۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد آخرکار اسے محدثہ سے ملنے کی اجازت مل گئی۔
وہ پلنگ پر رخ موڑے بیٹھی تھی، وہ سیدھا جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں جانتا ہوں میرا رویہ بہت برا تھا، لیکن اس وقت کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ بالکل عجیب تھا محدثہ، میں بہت پریشان تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا۔ اپنی پریشانی اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے میں نے نہ صرف تمہیں دھوکے میں رکھا بلکہ تمہیں تکلیف پہنچائی۔ وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، میری غلطی یہ بھی ہے کہ میں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ مجھے لگا جیسے اب یہی میری قسمت ہے جو بدل ہی نہیں سکتی۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ میں تمہیں بتاؤں، لیکن میں ہمت نہیں کر سکا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ کیا میں آپ کو اتنی خود غرض لگتی تھی کہ وہ جان کر آپ کو چھوڑ دیتی؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ اور میں بھی کس بات کا شکوہ کر رہی ہوں جبکہ آپ کو تو میرے کردار پر بھروسہ ہی نہیں۔ تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو کہ مجھے تمہاری کردار پر بھروسہ نہیں ہوگا؟ ساتھ میں نے تمہیں دیے تھے نا۔ میں تو اس حقیقت کو لے کر صورتحال کو جانچ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے کردار پر شک تھا۔ یہ کبھی بھی میں تمہارے کردار پر شک کر سکتا ہوں۔ وہ صرف ایک رد عمل تھا تلخ پہلو کا جو میرے اندر بسا ہوا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کے اس عمل نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ ایک انسان ہیں اور انسان کچھ بھی سوچ سکتا ہے، اور جو حالات کے ساتھ تھے اس کے ہوتے ہوئے شاید آپ کے پاس سوچنے کے لیے کچھ اور نہ ہو۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بے اختیار اس کے آنسو چن لیے۔ اس کے آنسو چننے پر محدثہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور گلے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تقریباً ہچکیاں بھر رہی تھی اور اسے بہت محبت سے تھپکیاں دیتا، اسے تسلی دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ کافی دیر تک روتے ہوئے آنکھیں آخرکار اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ میں تمہیں بہت یاد کر رہا تھا، میں نے تمہیں بہت میسیجز بھی کیے مگر تمہارا فون بند تھا۔ جب گھر سے ہی نکال دیا تھا تو پھر میسج کیوں کر رہے تھے؟ روٹھے پن سے بولی۔ تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا، میں نے بہت اصل میں تو صرف تمہیں اور خود کو وقت ہی دینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم وہاں رہا اور ہمارا بیچ مزید تلخیاں پیدا ہوں، لیکن یقین کرو تمہارے جانے کے بعد گھر جیسے مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ فجر کے بعد نکل جاتا ہوں اور رات گئے لوٹوں تو جیسے وہ چند گھنٹے مجھ پر عذاب ہوتے ہیں تمہارے بغیر اس گھر میں۔ وہ یوں ہی خفگی سے اسے دیکھے گئی۔ معاف کر دو مجھے میری جان۔ کر دیا ہے، خفگی سے کہتے اٹھنے لگی تو زوار نے بڑی نرمی سے اسے واپس بٹھاتے سینے سے لگایا۔ معاف کر دیا ہے تو چارج بھی کر دو۔ تمہارے احساسات کو ترس گیا تھا، تمہاری خوشبو کو میں نے بہت یاد کیا۔ وہ اس کو سینے سے لگائے آنکھوں میں نمی لیے کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی جو اس پل بہت پرسکون لگی۔ اس نے گہری سانس لیتے خود بھی آنکھیں موند لی، کیونکہ سفر کتنا بھی کٹھن ہو کیوں نہ منزل تو وہی تھی جس سے دوری کا خیال وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ نہیں، مختصر انداز میں جواب دیتے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں دل ابھی بھی زوار سے خفا ہے، لیکن وہ اسے منا لے گا۔ دل ہی دل میں سوچتے اس نے محدثہ کے سر پر بوسہ دیتے آنکھیں پھر موند لی۔